من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. خلیفہ سوم مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و عظمت کا موضوع میں نے گزشتہ خطبے میں شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری اور اسلام کا قبول کرنا اسے میں نے بیان کیا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہت سی خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں، ان میں ایک بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کے نکاح میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، جس کی بنا پر انہیں ذوالنورین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر تک اور ان کے بعد تو ممکن ہی نہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوئی۔ اس پوری کائنات میں صرف حضرت عثمان ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ صرف حضرت عثمان ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کا یہ شرف اس کے انکار کے لیے انہوں نے یہ نظریہ رائج کیا کہ آپ کی تو بیٹی ہی صرف ایک ہے اور وہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ باقی جو تین بیٹیاں ہیں یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامد سے، جسے عربی میں ربیبہ اور ہماری زبان میں پچ لگ کہتے ہیں، کہ بیوی کی پہلے خامد سے اولاد۔ حالانکہ قرآن پاک کو دیکھیں، سورۃ احزاب میں ایک سے زائد بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ بنات جمع ہے بنت کی،
اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بنت کا لفظ نہیں کہا، بلکہ لفظ کیا فرمایا؟ بناتک۔ تھوڑا سا آواز کم کر۔ ان لوگوں کا اس آیت کے متعلق یہ خیال ہے کہ قوم کی بیٹیاں مراد ہیں، ایمان لانے والی عورتیں، وہ بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی، اس لیے بنات کا لفظ بولتی۔ لیکن رب نے آگے خود اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں ایمان والی عورتیں مراد نہیں ہیں۔ قرآن نے بناتک کے بعد فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے۔ مومنوں کی عورتوں کا تذکرہ بالکل الگ کیا اور بنات کا تذکرہ الگ کیا۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیٹیاں تو ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کی۔ پھر فریقین کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے غالباً حضرت جعفر صادق کا یا حضرت محمد باقر کا قول نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیوی خدیجہ پہ رحم کرے، رحمتیں اتارے، جس کے بطن سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کیں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے اس کو ذکر کیا، تحفۃ العوام میں اس کو ذکر کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ، کہو ذرا، کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اور نبی اکرم کا نام ہے۔ سیدہ فاطمہ تک اگر یہ اطلاع اللہ پہنچائے کہ ایک طبقے نے تیری بہنوں کا باپ کوئی اور بنایا ہے، تو انہیں اس کی کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت خدیجہ تک اگر یہ اطلاع پہنچائی جائے اور خود نبی پاک تک اطلاع پہنچے کہ بیٹیاں آپ کی ہیں، حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کا باپ کوئی اور بنا دیا ہے کہ وہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کا باپ کوئی اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو۔ یہ انکار صرف اس لیے کیا گیا کہ اگر 4 بیٹیوں کا اقرار کیا جاتا تو پھر آگے سوال پیدا ہونا تھا کہ ان کی شادیاں کہاں ہوئیں، وہ کن کے ساتھ بیائی گئیں، تو پھر بتانا پڑتا کہ بڑی بیٹی جو ہے زینب، اس کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ، اور آپ کی جو درمیان والی 2 بیٹیاں ہیں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کو یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا گیا، ان کے ساتھ بھی آئی گئیں۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ ابو العاص کا قبیلہ کون سا ہے؟ پھر لوگ یہ سوال کریں گے کہ حضرت عثمان کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو پھر ہمیں بتاتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر لوگ کہیں گے تم تو بنو امیہ کے خلاف بغض پالتے ہو، میرا نبی ان میں بیٹیاں بھی آ رہا ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں، اسے تو کوئی جھٹلا بھی نہیں نہ سکتا۔ کون جھٹلا سکتا ہے اسے؟ اہل سنت میں سے تو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو اہل سنت بنو امیہ کے متعلق اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور بنو امیہ کے متعلق ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، انہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ میری منت مانے، کوئی اس پر فتویٰ تو لگ نہیں سکتا، نہ میں فتویٰ لگانے کا قائل ہوں، لیکن اس پر وہ خدارہ غور تو کریں نا کہ اگر یہ قبیلہ اتنا برا ہوتا، مبغوض ہوتا، نبی پاک اسے ناپسند کرتے تو اپنی 3 بیٹیاں اس قبیلے میں بیاہ دیتے، اس قبیلے میں شادی کرتے اپنی 3 بیٹیوں کی۔ رشتے ناتے ہو رہے ہیں، کیسے آپ کو بتایا جائے؟ اور پھر ہم غریب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نواں آیا، ہم نے تو کبھی کسی سے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں سکینہ، جسے آپ سکینہ کے لفظ سے جانتے ہیں، اصل لفظ ہے سکینہ، یہ کربلا میں موجود تھیں اور یہ شادی شدہ تھیں، اپنے تایا کی بہو ہیں۔ یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ بہو ہیں یہ۔ اور ان کی جو دوسری بہن ہے سیدہ فاطمہ، وہ بھی اپنی تایا کی بہو ہیں، حسن مثنیٰ کی، وہ بھی شادی شدہ ہیں، کربلا میں موجود ہیں۔ حضرت سکینہ جسے 4 سال کی عمر کا ظاہر کیا گیا کربلا میں، نہ وہ شادی شدہ ہیں۔ آپ اٹھائیں انصاف کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، لیکن ایک جھوٹ کو بار 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 دہرایا جائے نا تو بولنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جسے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ تو وہ شادی شدہ ہیں، اپنی تایا کی بہو ہیں۔ ان کے خامد کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت سکینہ کی شادی ہوئی ہے حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو۔ اور سیدہ فاطمہ جو حضرت حسین کی دوسری بیٹی ہیں، ان کے خامند کا جب انتقال ہوا تو ان کی شادی بھی حضرت عثمان کے دوسرے پوتے کے ساتھ ہوئی۔ یہ رشتے ناتے ہیں آپس میں۔ یہاں بنایا گیا ہے کہ لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، بغض تھا، حسد تھا، بنو امیہ مبغوض قبیلہ تھا۔ جتنے لوگ آپ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہو کالج میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو، بولو یہ جو مدینے سے باہر اور مکے سے باہر افریقے تک، سوڈان تک، طرابلس تک، استنبول تک، ادھر کابل تک، یہ جو اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، یہ کن کا دور تھا؟ حضرت عمر بن العاص مصر کے فاتح نہیں ہیں؟ کیا وہ طرابلس میں نہیں آئے؟ کیا افریقہ کی طرف وہ لوگ نہیں آئے؟ ساری فتوحات ان کے دور میں ہوتی ہیں۔ آپ نے صرف ایک لفظ بولا، بھگوڑے تھے، وہ اس سے بھاگ گئے تھے۔ وہ تو بھگوڑے تھے، بزدل تھے۔ ارے یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا نام سن کر کیسر و کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔
زلزلہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایران تک کون پہنچا ہے؟ کس کی حکومت تھی؟ کس کی خلافت تھی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ استنبول تک جو حملہ ہوا، قبرص پہ جو چڑھائی کی گئی اور فتح کی گئی اور جنگی لڑائی لڑی گئی، بحری لڑائی لڑی گئی، کس کا دور تھا؟ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحری بیڑا بنایا گیا، بحری بیڑے کے ذریعے کہاں کہاں تک لوگ پہنچے، وہاں تک پہنچے یہاں آگے راستہ کوئی نہیں تھا، دلدل ہی دلدل تھی، اور وہاں کھڑے ہو کر صحابی نے کہا تھا مولا اگر اس کے آگے بھی کوئی خشک زمین ہوتی تو میں تیرے محمد کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتا۔ یہ علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا تھا؟ اور پڑھے لکھے لوگوں اور تاریخ دان طبقہ، بولو تو صحیح، اگر انصاف کی ماں مر نہیں گئی ہے تو کیوں صحابہ کی خدمات کا انکار کرتے ہو؟ دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ کن کے متعلق ہے؟ آپ کے متعلق ہے؟ کن کے متعلق ہے؟ صرف مفسرین کے متعلق ہے؟ محدثین کے متعلق ہے؟ وہ تو دین پڑھانے والے لوگ تھے، کوئی کوفے میں بیٹھا تھا، کوئی دمشق میں بیٹھا تھا، کوئی مدینے میں بیٹھا تھا، کوئی مکے میں بیٹھا تھا، درسگاہیں قائم تھی، لوگ پڑھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ کہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، کہیں حضرت علی بیٹھے۔ کوفے میں حضرت علی کا مرکز تھا، علم کا بہت بڑا۔ یہ لوگ علم کے میدان میں آئے ہیں، علمی میدان میں، لیکن یہ جو علامہ اقبال کہہ رہا ہے دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ آج حقائق سے منہ چڑھاتے رہتے ہو، ان کی خدمات کا انکار کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، ہزاروں مربع میل پر انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، سمندروں میں انہوں نے چھلانگیں لگا دی ہیں۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون تھے؟ ان کی خدمات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ میں پڑھے لکھے طبقے کو متوجہ کرنا چاہوں، ایک ہی لفظ بول دینا بھگوڑے تھے کیا؟ جب میرے نبی احد کے بعد اس غار میں پہنچے تھے اور سامنے ابو سفیان آئے تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا، تو جواب کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ ایک تو آپ کو اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں، حضرت عمر بولے تھے نا، وہ نبی پاک کے ساتھ موجود تھے تو بولے تھے نا، صرف ایک لفظ۔ اور پھر جن لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، حنین میں بھی تو پاؤں اکھڑ گئے تھے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، تمہیں تمہاری کثرت نے مغرور کر دیا تھا، کثرت پہ تم نے بھروسہ کیا تھا اور تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے، مجھ سے تم نے اعتماد اٹھایا تھا۔ احد کے میدان میں میرے پیارے پیغمبر کی ایک ہلکی سی نافرمانی ہوئی، اور وہ بھی اجتہادی، انادی نہیں، جان بوجھ کے نہیں، نیک نیتی سے، کہ اب یہاں درے میں کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، فتح ہو گئی ہے، ہم اپنے کام میں نیک نیتی سے تھوڑی سی نافرمانی ہوئی، اللہ نے فرمایا اچھا میں فتح شکست میں بدل دوں گا۔ یہ مال غنیمت کے لینے میں مصروف ہیں، ادھر سے اچانک حملہ ہو گیا، پاؤں اکھڑ گئے، بشری تقاضے کے مطابق اکھڑ گئے کئی لوگوں کے پاؤں۔ لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہو، سورت آل عمران نہیں پڑھو گے، جس جگہ ان کے پاؤں کے اکھڑنے کا ذکر کیا رب نے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے،
اسی کے ساتھ رب نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ ماضی کے صیغے پہ قد آ جائے پھر لام آ جائے، یہ تو ڈبل تاکید ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ڈبل تاکید ہو گئی. میرے اللہ ویسے ہی کہہ دیتا تو رب العالمین جو ہوا، خلاق عالم جو ہوا، تیرا کہنا تو پھر تیرا کہنا ہے نا. رب نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے السمیع البصیر الخبیر الکبیر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے رب عالم الغیب مختار کل ہونے کی وجہ سے کی قسم ہے. جن لوگوں کے پاؤں اونٹ کے میدان میں اکھڑ گئے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ سورت آل عمران ہے، یہ سورت آل عمران ہے. جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے ان کو معاف کر دیا. انہم، ہم ضمیر غائب کی ہے. ان کو ان صحابہ کے دل میں آیا وہ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا. ہوں اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا. اے غیریت ان کو ہوں اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا. ان کے دل میں یہ بات آئی، قرآن پھر بولا. اگر کم ضمیر کا آپ کو پتا ہے کہ کم ضمیر خطاب کی ہے تو پھر بندیالوی وہ لفظ پڑھنے لگا ہے قرآن کے. رب پھر بولا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اب ان کی جو تھوڑی سی غلطی تھی اجتہادی نیک نیتی سے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ کے دین کو نقصان. وقتی طور پہ فتح شکست میں بدلی. یا نقصان ہوا نبی پاک کو. آپ کا سکا چچا، آپ کا چچا، اس کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، مسلح کر دیا گیا. آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ پہ حملہ آور ہوئے مشرکین. نقصان ہوا اللہ کے دین کا یا نقصان ہوا نبی پاک کا؟ جب رب نے معاف کیا نا پر سورت آل عمران، اس کے بعد رب نے کہا واعف عنہم. میرا سونا پیغمبر میں معاف کر دیتا، تم ہی معاف کر دے. چلو اٹھاؤ قرآن اللہ کا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگ. پھر رب جو حکم دے رہا ہے کہ بخشش مانگ، میرے نبی نے یہ حکم مانا کہ نہیں مانا؟ پھر بخشش مانگی کہ نہیں مانگی؟ آگے سنو میرے پیغمبر، یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے درہ چھوڑا، حالات بدلے، آئندہ کوئی اہم میٹنگ ہو، جنگی مہم ہو، انہوں بھی شامل نہیں کرنا، اس قابل نہیں، اس قابل نہیں. اللہ نے فرمایا نا شاورہم فی الامر، فی امر الجہاد، جہاد کے معاملے میں اگر کوئی میٹنگ ہوگی ان کو شامل کر میرے پیغمبر. اب یہ کہنا بھگوڑے ہیں جی، رب نے معاف کر دیا، نبی پاک نے معاف کر دیا، یہ بولتے ہوئے تمہیں لفظ شرم بھی نہیں آتی؟ یہاں میں ایک بات کہا کرتا لیکن وہ میں جذبات میں نہیں کہتا. ذرا جذبات میں آ کے بات کی جائے
تو لوگ کہتے ہیں کہ خطیب صاحب جذباتی گل کیتی ہے، سبحان اللہ آنکھ چھڈو۔ میں بالکل نرم لہجے میں بات کروں گا، آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کی سبحان اللہ پہلے سے کمزور ہو گئی ہے کہ بلند ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے وہ صحابہ جنہوں نے میدان چھوڑا انہوں نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا نقصان کیا تھا آمنہ کے لال کا؟ جن کا نقصان کیا تھا ان دونوں نے معاف کر دیا، انہاں صحابہ توہاڈا تے نقصان بھی کوئی نہیں کیا، تمہارا بھی کوئی نقصان کیا انہوں نے، تم معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اس کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ احد کے میدان میں ایک درے کو چھوڑ دینا، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہو، افریقہ کی فتح کا تذکرہ نہیں کرو گے، ایران کی فتح کا تذکرہ نہیں کرو گے، دجلہ کی موجوں میں گھس جانا اس کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہیں دجلہ کے کنارے، دوسری طرف ایرانی ہیں مجوسی، ان کے پاس نہ کشتیاں ہیں نہ تیرنے کا سامان ہے، وہ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تسی آنا کہ اسی آویے، تم آتے ہو کہ ہم آئیں؟ وہ للکار رہے ہیں مجوسی، اور یہ اس کنارے پہ کھڑے ہیں، نہ کشتیاں نہ تختے نہ تیرنے کا سامان۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ہیں، کن کن کا ذکر کیا جائے یار، کئی باتیں مصنوعی طور پہ بنا کے مشہور کر دیتے ہو، حقیقت پہ پردے ڈالتے ہو۔ یہ یکے از عشرہ مبشرہ ہیں، ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ بدر میں یا احد میں یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، اور خود نبی پاک انہیں تیر پکڑا رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، یوں نہیں یار، تصور میں جاؤ، حضرت 7 تیر چلا رہے ہیں، یہ بڑے تیر انداز تھے نا، نشانہ باز تھے، ماہر تھے، یہ تیر چلا رہے ہیں، اور کائنات کا آقا انہیں تیر پکڑ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ساتھ میرے نبی ایک جملہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ عربی، اتنی سی عربی آپ جان لیں تو پھر اس عربی میں جو لفظ مزہ ہے اردو میں وہ مزہ نہیں ہے۔ میرے نبی تیر ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، ارم یا سات، ارم یا سات، ارم یا سات، 7 تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ ان کے فضائل کو بیان نہیں کرو گے؟ کس کے متعلق، کس صحابی کے متعلق حضرت سعد کے سوا میرے نبی نے یہ جملے کہے؟ کوئی صحابی نہیں، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، کوئی بھی نہیں ہے یہ جملے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے لوگوں کی مائیں اور ساری کائنات کے لوگوں کے باپ آمنہ کے لال پر قربان، اور آمنہ کے لال کا ماں باپ، واہ سعد ابن ابی وقاص۔ نبی پاک کہتے ہیں سعد میرا ماموں ہے، سعد میرا ماموں ہے، کسی دا ایو جیا ماموں ہووے تے سامنے لے آؤ۔ مزہ نہیں آئے؟ یہ ہے فاتح ایران۔ ایرانی کہتے ہیں تسی آنا کہ اسی آویے۔ سعد نے
لشکر کی طرف دیکھا، فوجیوں کی طرف، کیا کرنا چاہیے؟ وہ للکار رہے ہیں۔ میرے نبی کا ایک صحابی، کیا لوگ تھے یار، ایک صحابی بولا، فوجی ہے وہ، سامنے دجلہ ہے، دجلہ کی لہریں، دریائے دجلہ ہے، دجلہ کی لہریں، اور وہ فوجی اور وہ صحابی کمانڈر کو کہتا ہے، کمانڈر پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو، اس بوند سے ڈرا رہے ہو، اللہ کا نام لو اور گھوڑے ڈالو، آپ اپنا گھوڑا پہلے ڈالیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ سعد نے دجلہ کی لہروں میں گھوڑا ڈالا، میرے نبی کے یاروں نے ڈالا، گھوڑے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے جو پسینے میں شرابور ہوئے۔ ابن جوزی نے لکھا، جب تھک گئے گھوڑے، رب نے خشک زمین باہر نکالا، اور سامنے جو ایرانی کھڑے تھے وہ کہنے لگے دیو آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں، جن، نہ کشتیاں، نہ تختے، نہ جہاز، گھوڑے لہروں کے حوالے کر دیے، ان کی خدمات کو نہیں دیکھو گے؟ بولو لوگو، یہ کابل تک اور ملتان تک، یہ چین تک اور لیبیا کے طرابلس تک، یہ ترکی کے استنبول تک، یہ ایران تک، یہ بصرہ، دمشق، مصر، یہاں تک جو ایمان اور اسلام کے جھنڈے پہنچے تھے اور گاڑے گئے تھے، کن کی قربانیاں تھیں؟ صحابہ کی۔ حقیقت کا منہ نہ چڑھاؤ، حقائق کو نہ جھٹلایا کرو یار، حقائق پہ بات کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل، بڑی عظمت، میرے پیارے پیغمبر کے ارشادات ہیں، ان کے خدمات بھی بڑی، انکار ممکن ہی نہیں۔ جو بندہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا انکار کرے، وہ اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ بڑی خدمات ہیں، میرے نبی کی زندگی میں بھی بڑی خدمات ہیں، آپ کے بعد خلفائے ثلاثہ کے ساتھ وہ بحیثیت مشیر کے رہے، قاضی القضات رہے، چیف جسٹس، تینوں ادوار میں، تینوں خلافتوں میں وہ چیف جسٹس رہے۔ خدا گواہ، فریق مخالف کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں ایک مستقل باب موجود ہے، باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان۔ اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے محفوظ ہیں جو انہوں نے خلافت ابی بکر میں کیے تھے، اور خلافت عمر میں کیے تھے، اور خلافت عثمان میں کیے تھے۔ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں باب موجود ہیں، چیف جسٹس رہے تینوں ادوار میں، تینوں خلافتوں کے زمانے میں۔ حضرت علی کی جو خدمات ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں، مرتبہ ہے، عظمت ہے، اس سے کوئی اہل سنت انکار نہیں کر سکتا، ان پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ میری بات کو ذرا غور سے سنو، حضرت علی کے کسی کام پر تنقید نہیں ہو سکتی، تان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تنقید نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ جو لوگ آج تحقیق کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عمل پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے خدا نخواستہ الیاذ باللہ میرے منہ میں غلط کیا تھا، یہ غلط کیا تھا، جو لوگ آج تحقیق کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر
حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا معاویہ، ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ رشتہ داری ہے تہاڈی، میری رشتہ داری ہے حضرت معاویہ سے، کیوں دفاع کرتے ہیں ہم ان کا دفاع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، صحابیت کا دامن بچنا چاہیے۔ اگر باقی صحابہ کا احترام اس لیے کرتے ہو کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں اور ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، تو پھر حضرت علی بھی میرے نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، ان پر تان نہیں ہو سکتا، ان کی غلطیاں نہیں گنوائی جا سکتی۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا خود غلطی ہے۔ وہ صحابی ہیں، تنقید سے پاک ہیں، اللہ نے ان کے لیے معافی کا کیا کر دیا ہے؟ اعلان کر دیا ہے۔ حضرت علی کے فضائل مناقب جو حدیثوں میں آئے ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت کا منہ نہ چڑھائیے، حقیقت کو نہ جھٹلائیے، حقیقت کو نہیں جھٹلانا، حقیقت کا منہ نہیں چڑھانا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے ہو جائے، ستارے ٹوٹ جائیں، سورج اور چاند بے نور ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے، سمندر راستہ بدل دے، تقدیر بدل جائے، تدبیر ٹل جائے، پھر بھی صدیق اکبر صرف ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو نہ جھلائیے۔ صدیق کیوں جی؟ باقی صحابہ صدیق نہیں ہے؟ قرآن نہیں بولا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون؟ سارے صحابہ صدیق ہیں، کوئی انکار نہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے صحابہ صادق ہیں، لیکن جو صدیق کا لقب ہے وہ خاص ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ بس ہماری منت مانو، میرے مخاطب غیر نہیں ہے، خدا گواہ ہے، میرے مخاطب غیر نہیں ہیں، ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرے مخاطب وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، پھر وہ کسی گدی کے گدی نشین ہیں اور وہ گدی سنیوں کی ہے۔ میرے مخاطب صرف وہ ہیں، میری منت مانو۔ پہلے یہ امت بڑی افتراق کی شکار ہے، انتشار کی شکار ہے، اختلاف کی شکار ہے۔ خدا کے لیے کوئی نئے اختلاف اور انتشار کا بیج امت میں مت بوئیے۔ جو چیز اوپر سے چلی آ رہی ہے، آپ اہل سنت ہیں تو ہماری منت مانیے، اہل سنت ہیں تو پھر وہ چیز جو صحابی کے ساتھ خاص ہے رہنے دیجیے۔ صدیق کا لقب، توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات کہوں، جو نبی آتا تھا نا وہ پہلے نبیوں کا مصدق ہوتا تھا۔ مصدق کیا میں نا؟ تصدیق کرنے۔ آنے والے نبی کا مبشر ہوتا تھا، آنے والے کے لیے وہ کیا دیتا تھا؟ بولو بولو ذرا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، پہلے کا مصدق، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ میرے نبی کے کیا بنے؟ مبشر ہو۔ میں کدائیں بھینسا دے اگے بین تو نہیں بجان لگ گیا؟ تو بولو نا ذرا۔ پہلے نبیوں کا مصدق، آنے والے کے لیے خوشخبری،
میرے نبی پہلے نبیوں کے مصدق بنے، لیکن چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے میرا نبی کسی نبی کا مبشر نہیں بنا، آنا ہی کسی نے نہیں تھا۔ تو میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ جب نبی آنا ہی نہیں تھا تو میرے نبی کی تصدیق کون کرتا؟ مصدق کون بنتا؟ رب نے میرے نبی کی اس عظمت کو اجاگر کیا۔ رب نے کہا کہ اب مصدق کی جگہ صدیق آئے گا۔ مصدق کی جگہ کون آئے گا؟ مصدق کی جگہ۔ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے، کسی نبی نے آنا نہیں تھا، مصدق کون بنتا؟ تو مصدق کی جگہ کس نے لی؟ زور سے بولو یار، زور سے آواز آئے۔ مصدق کی جگہ کس نے لی؟ صدیق نبی نہیں ہوگا۔ میرا یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ نبی مکے میں تو صدیق مکے میں، نبی غار میں، بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، صدیق غار میں، نبی قباء میں، صدیق قباء میں، نبی مسجد نبوی کی تعمیر میں، صدیق نبی کی مسجد نبوی کی تعمیر میں، میرا نبی بدر میں، بولو تو صحیح، صدیق میرا نبی احد میں، صدیق احد میں، میرا نبی خندق میں، صدیق خندق میں، میرا نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں، میرا نبی صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں، میرا نبی تبوک میں، صدیق تبوک میں، میرا نبی فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، میرا نبی حنین میں، صدیق حنین میں، میرا نبی طائف میں، صدیق طائف میں، میرا نبی مسجد میں، صدیق مسجد میں، میرا نبی غار میں، صدیق غار میں، میرا نبی مزار میں، صدیق مزار میں۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، بولو تو صحیح ہے، صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے، یہ جو لقب پڑا ہے نا، صدیق وہ ہوتا ہے جو بغیر ہچکچائے، بغیر مہلت مانگے، بغیر نشانی مانگے، بغیر معجزہ مانگے، ادھر نبوت کی زبان سے نکلے میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ جواب میں کہے جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ پھر معراج والی رات میں میرا نبی کہے میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، اور مشرکین مکہ اس گمان میں آئے کہ یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ رات کے ایک حصے میں بندہ شام کے علاقے میں چلا گیا، سیر کر کے واپس آ گیا، حضرت ابوبکر کے پاس آئے، تیرا یار کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں پھر کے میں واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہم نے تو ان کی وہ باتیں بھی مانی ہیں جو اس سے بھی عجیب ہیں، وہ جب آسمانوں کی باتیں کرتا ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیا کرتے ہیں، میرا نبی کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے۔
اس دن سے میرے نبی کا لقب کیا پڑ گیا؟ حضرت ابوبکر کا لقب کیا پڑ گیا؟ صدیق۔ قرآن بولا والذی جاء بالصدق، 24ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ میں مانتا ہوں کچھ مفسرین نے وصدق بہ اس سے مراد ایک جماعت لی ہے، صحابہ کی جماعت، والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی جو سچ لے کے آیا، وہ کون ہے؟ میرا آقا، میرا آقا قرآن لے کے آیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس ہستی نے اس کی تصدیق کی، وصدق بہ، میں مانتا ہوں مفسرین نے لکھا، لیکن اکثر مفسرین کا، جس میں اہل تشیع مفسرین بھی شامل ہیں، اہل تشیع مفسرین بھی شامل ہیں، انہوں نے لکھا والذی جاء بالصدق اے محمد، والذی جاء بالصدق اے محمد، وصدق بہ اے ابو بکر، جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی کیا کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت باقر صادق اور حضرت سیدنا جعفر صادق، ان حضرات کے خلاف بھی کچھ لوگ آج کل فیس بک پہ پوسٹیں جاری کریں، جبکہ یہ جن کا میں نے نام لیا یہ بڑے عظیم لوگ، بہت عظیم لوگ، بڑے فقیہ، بڑے مفسر، بڑے محدث اور بہت بڑے عالم، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت۔ تو اس طرح وہ طبقہ اگر صحابہ کے متعلق توہین آمیز جملے بولتا ہے فیس بک پہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جواب میں ان لوگوں پہ تبرہ کرنا شروع کر دیں جن کا وہ لوگ احترام کرتے ہیں۔ وہ لوگ احترام کریں نہ کریں، حضرت جعفر صادق ہو گئے، حضرت محمد باقر ہو گئے، حضرت زین العابدین ہو گئے، یہ سب لوگ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ جو لوگ فیس بک پہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مقدسات ہیں نا، امن کا فارمولہ یہ ہے، شہر میں، ملک میں امن کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ جو اہل سنت کے ہاں عظیم ہستیاں ہیں ان کی بھی توہین نہ کی جائے، اور جن کو اہل تشیع اپنے نگاہوں اور دماغوں میں عظیم سمجھتے ہیں ان کی بھی توہین نہ کی۔ یہ امن کا فارمولہ ہے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، کوئی ہتک آمیز جملہ نہ بولا جائے، نہ لکھا جائے، نہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ۔ ہمارا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، نیا اسلامی سال یہاں سے شروع ہوگا محرم سے، لیکن ہمارے ملک میں ہر بندہ پریشان ہوتا، وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک، سب دکاندار، تاجر، سب اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ تو اس سلسلے میں جو امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جو انتظامیہ ہے یا سیکورٹی اور اداروں کے افراد ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ میری تائید کریں گے یا نہیں کریں گے، امید تو ہے کہ آپ تائید کریں گے، تائید کریں گے۔ یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، کمشنر صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں،
DPO یا جو بھی لوگ ہیں یہ سرگودا کے رہائشی نہیں. کوئی شیخوپورے سے ہوگا, کوئی لاہور سے ہوگا, کوئی پنڈی سے ہوگا. شہر تو ہمارا ہے, شہر ہمارا ہے نا, شہر آپ کا ہے, دکانیں آپ کی, مسجدیں, شہر, گلیاں, سڑکیں ہماری. تو میں سمجھتا ہوں جتنی فکر انتظامیہ کے لوگوں کو ہونی چاہیے امن و امان کے قیام کے لیے, ہر محب وطن شہری اس کو ان سے زیادہ فکر ہونی چاہیے, اس لیے کہ شہر ہمارا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو نقصان ہمارا ہوگا نا, تو ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے. اس کے لیے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے, انتظامیہ سے, سیکورٹی اداروں سے پورا تعاون کرنا چاہیے. کوئی چیز آپ خلاف قانون دیکھیں اپنی گلی میں, سڑک میں, بازار میں, جہاں بھی کوئی آپ دیکھیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, خود نہیں روکنا, ڈنڈے نہیں نکالنے, انتظامیہ سے رابطہ کرنا, متعلقہ تھانے سے رابطہ کرنا, 15 نمبر پہ کال کرنا, انہیں آگاہ کرنا, آگے انتظامیہ جانے اور وہ جانے, وہ قانون کی گرفت میں ہر غیر قانونی چیز کو لے آئیں, خود نہیں ہاتھ میں لینا, انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے. متعلقہ جو تھانہ ہے اس کے SHO سے آپ نے ان تک یہ بات پہنچانی. تو امن و امان کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم سب لوگ, معاویہ مسجد کے جتنے نمازی ہیں, جمعے کے نمازی ہیں, ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے جتنے اراکین ہیں, کارکن ہیں, علماء ہیں, مختلف خطباء ہیں ہماری مسجدوں کے, انشاءاللہ ہم انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ امن و امان کے قیام کے سلسلے میں. اور کوئی ایسا مسئلہ, اللہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم رکھے. ایک بات جو میرے لیے پریشان کن بنتی ہے وہ ہے مختلف چینلوں پر لوگوں کی مختلف ایڈیاں, اب ویوز لینے کے لیے نا کہ لوگ زیادہ دیکھیں, وہ ایسی ایسی چیزیں چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اوپر ایسے ایسے تھمبنیل لگاتے ہیں چوندے چوندے, ہیں جی. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, رزلٹ کیا ہوگا, انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, ایک فرد واحد ہے, وہ فرد واحد ہے, وہ ایک آدمی بیٹھا ہے. میری تقریر گھنٹے کی, اس میں سے آدھے سے کاٹ کے, ادھر ادھر سے کاٹ کے 3-4 منٹ کا کلپ بنا کے چڑھا دی. تقریر کب کی ہے؟ سن 1990 کی. کب کی؟ 1990 کی, 1992 کی. اسے کاٹ کے اس وقت کے جو حالات تھے وہ اگر آپ کو پتا ہوں, اس وقت کے حالات کیا تھے, حالات بدل جایا کرتے ہیں, اس وقت اور حالات تھے, تو اس تقریر کو آگے پیچھے سے کاٹ کے چڑھا دیں گے. تو میں یہاں جو اداروں کے لوگ آئے ہوں گے, مختلف ایجنسیوں کے لوگ آئے ہوں گے, ہمارے بھائی ہیں, تو وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ میری جو تقریریں ہیں, کلپ ہیں, تحریریں ہیں, وہ فیس بک ہو, یوٹیوب ہو یا ٹک ٹاک ہو, اس میں صرف ایک نام سے بندیالوی کہتا ہے آفیشل, بس یہ وہ نوٹ کریں گے, بندیالوی کہتا ہے آفیشل. اس پر جو کلپ چڑھے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں, جو تحریر چڑھے گی میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کے علاوہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی کلپ چڑھا دیتا ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس سے رابطہ کیا. ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. پچھلے سال جو میرے ساتھ سارا معاملہ بنا وہ ایک آئی ڈی پہ بنا, ٹک ٹاک کی ایک آئی ڈی تھی, جو میری تقریریں توڑ مروڑ کے, کٹ وٹ کر کے, آگے پیچھے سے کاٹ کے, درمیان سے کلپ ایک جاری کر دیا, لفظ پیچھے سے کاٹ دیے. یقین جانے جب مجھے پتہ چلا FIR کے ذریعے کہ محمد شاہ زیب اس آئی ڈی کا نام ہے, محمد شاہ زیب, تو میں نے یہ نام ہی زندگی میں پہلی مرتبہ سنا. مجھے خود پتہ نہیں تھا
کہ یہ بھی کوئی آئی ڈی ہے ٹک ٹاک پہ جو میری تقریریں کٹ وٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لاہور کے ایک شیعہ عالم ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہے کہ اہل تشیع نے حضرت حسین کو بلایا اور پھر دھوکہ دیا اور اہل تشیع نے حضرت حسین کو شہید کر دیا. یہ ان کا کلپ وائرل ہے. اس پر لوگ بڑی لے دے بھی کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو کہ یہ کلپ کیسے اس نے بندے نے بات کہہ دی. اصل بات کیا ہے؟ جس بندے نے چڑھایا اس نے پہلے لفظ کاٹ دیے. وہ تقریر شروع یہاں سے ہو رہی ہے، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو شیعوں نے بلایا. اب ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں، اس کو کاٹ دیا اور تقریر کہاں سے شروع کر دی؟ شیعوں نے مارا. اس طرح لوگ ایڈیوں پر کٹ وٹ کر کے تحریف کر کے چڑھا دیتے ہیں. تو ایجنسیوں کے لوگ، مختلف اداروں کے لوگ اس بات کو نوٹ کریں اور ان لوگوں کو پکڑیں. ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں جو لوگ ان مواقع پر ایسے کلپ جاری کرتے ہیں جس سے اختلاف یا کسی کا جذبات مجروح ہوتے ہیں. میری پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے میں اور باقی سالوں کے مہینے میں بھی ہمارے شہر میں، پورے ملک میں اللہ امن و امان کو قائم رکھے. اور جو لوگ تخریب کاری کرتے ہیں یا جن کے یہ نظریہ ہے تخریب کاری کرنے کا یا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے. اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے. درس قرآن آج سے معاویہ مسجد میں مغرب کی نماز سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آنا یا نہیں آنا؟ سبحان اللہ تے آکھو. مغرب یہاں پڑھیں، عشاء اپنے وقت پہ ہوگی انشاءاللہ. محلے کے جو لوگ ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں وہ اس پر غور کریں، فکر کریں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں. اور درس قرآن کی اس محفل میں جو مغرب کے بعد لگے گی، مغرب سے عشاء کی نماز تک، اس میں لازماً آپ لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں. حضرت بلال نے ایک دفعہ فجر کی اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں جن کا نہ سر، نہ پیر، نہ منہ، نہ متھا، نہ کوئی سند، نہ کوئی حقیقت. یوں ہی کوئی 7ویں درجے کی کتابوں میں باتیں آ جاتی ہیں، لوگ انہیں بیان کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیں جی اذان. جزاک اللہ واصل الجزا.